سال تھا 1919۔ تاریخ میں ایک ایسا لمحہ جب صرف ایک قانون نے ہندوستان کی قسمت کا رخ ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ چلیے دیکھتے ہیں کہ آخر ہوا کیا تھا۔ دیکھیے، پہلی جنگ عظیم ختم ہوئی اور ہندوستان کے لوگوں کو لگا کہ اب کچھ بہتر ہوگا۔ آخر انہوں نے جنگ میں اتنی قربانیاں دی تھیں، انہیں امید تھی کہ اس کے انعام میں انہیں آزادی کی طرف کوئی راستہ ملے گا۔ لیکن انگریز حکومت کچھ اور ہی سوچ رہی تھی۔ انہیں بغاوت کا ڈر تھا اور ان کا پلان آزادی دینا نہیں بلکہ کنٹرول اور زیادہ سخت کرنا تھا۔ تو ہوا یہ کہ امیدوں پر پانی پھر گیا۔ آزادی کے بدلے ملا ایک ایسا قانون، ایک ایسا جابرانہ قانون جسے لوگوں نے کالا قانون کا نام دیا، اور بس یہاں سے ساری کہانی بدل جاتی ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں راولیٹ ایکٹ کی۔ یہ 1919 میں پاس ہوا۔ اصل میں اس کا مقصد بالکل صاف تھا، ہندوستان میں اٹھنے والی کسی بھی انقلابی تحریک کو شروع ہونے سے پہلے ہی کچل دینا، اور اس کا نام اس کمیٹی کے چیئرمین سر سڈنی راولیٹ کے نام پر رکھا گیا۔ اب سوچئے اس قانون میں تھا کیا؟ اس نے تو حکومت کو کھلی چھٹی دے دی تھی۔ وہ کسی کو بھی بنا وارنٹ کے گرفتار کر سکتے تھے، اور صرف گرفتار ہی نہیں، بنا مقدمہ چلائے 2 سال تک قید میں رکھ سکتے تھے۔ پریس کی آزادی ختم کر دی گئی، اور اگر کوئی احتجاج کرتا تو اسے دبانے کے لیے سخت ترین اقدامات کی اجازت تھی، یعنی بنیادی شہری حقوق بالکل ختم۔ تو کیا اس ظلم کو لوگوں نے خاموشی سے سہ لیا؟ بالکل نہیں۔ اس کے جواب میں پورے ہندوستان سے ایسی متحدہ آواز اٹھی جس نے انگریز حکومت کو بھی ہلا کر رکھ دیا۔ مارچ 1919 جیسے ہی یہ قانون منظور ہوا، بس سمجھ لیں کہ پورے ملک میں غصے کی ایک آگ سی پھیل گئی۔ اس موقع پر تمام بڑے رہنما، چاہے وہ مہاتما گاندھی ہوں، ایم اے جناح یا موتی لال نہرو، سب اس کے خلاف ایک ساتھ کھڑے ہو گئے۔ سب نے اس کو ایک غیر منصفانہ اور ظالمانہ قانون کہا۔ حتیٰ کہ ایم اے جناح نے تو اس کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے امپیریل لیجسلیٹو کونسل سے استعفیٰ تک دے دیا۔ اپریل کا مہینہ آتے آتے حالات بہت تیزی سے خراب ہونے لگے۔ 6 اپریل کو مہاتما گاندھی نے پورے ملک میں ہڑتال یعنی اسٹرائک کی کال دے دی۔ پھر 10 اپریل کو امرتسر میں 2 مشہور لیڈرز ڈاکٹر کچلو اور ڈاکٹر ستیہ پال کو گرفتار کر لیا گیا۔ اس کے بعد تو امرتسر میں احتجاج کا ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا، اور انگریزوں نے فوراً وہاں مارشل لا لگا دیا۔ اور پھر وہ دن آیا، وہ تاریخ جس نے سب کچھ بدل دیا۔ 13 اپریل 1919 جلیانوالہ باغ کا قتل عام۔ تصور کیجئے، جلیانوالہ باغ میں ہزاروں لوگ جمع ہیں، مردوں، عورتوں، یہاں تک کہ بچوں کا ہجوم۔ ان میں سے کچھ تو بیساکھی کا تہوار منانے آئے تھے، اور کچھ ان گرفتاریوں کے خلاف پرامن احتجاج کرنے۔ کسی کے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھا، سب نہتے تھے۔ اچانک جنرل ڈائر اپنے فوجیوں کے ساتھ وہاں آ پہنچا۔ اس نے باغ سے نکلنے کا جو ایک ہی تنگ سا راستہ تھا اسے بند کروا دیا، اور پھر بنا کسی وارننگ کے فائر کا آرڈر دے دیا۔ اگلے 10 سے 15 منٹ تک اس پھنسے ہوئے نہتے ہجوم پر لگاتار گولیاں برسائیں گئیں۔ سرکاری طور پر برطانیہ حکومت نے بتایا کہ اس واقعے میں 379 لوگ مارے گئے، لیکن ہندوستانی ذرائع کے مطابق اصل تعداد 1000 سے بھی کہیں زیادہ تھی۔ یہ فرق صاف ظاہر کرتا ہے کہ سانحے کی شدت کتنی تھی اور سچائی کو کس حد تک چھپانے کی کوشش کی گئی۔ جب اس قتل عام کی خبر پھیلی تو جیسے پورا ملک صدمے اور ماتم میں ڈوب گیا۔ یہ ایک ایسا زخم تھا جس نے قوم کی روح کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ اس کے اثرات فوراً سامنے آنے لگے۔ پورے ملک میں غصے اور افسوس کی لہر تھی۔ ربیندر ناتھ ٹیگور نے احتجاجاً اپنا سر کا خطاب واپس کر دیا۔ جنرل ڈائر کی ہر طرف سے مذمت ہوئی اور اسے استعفیٰ دینا پڑا۔ ہاں، ایک ہنٹر کمیشن بنایا گیا جانچ کے لیے، لیکن اس نے بھی کوئی خاص یا سخت کارروائی نہیں کی۔ لیکن اس سانحے کا ایک اور پہلو بھی تھا۔ اس نے آزادی کی تحریک میں ایک نئی آگ لگا دی تھی۔ یہاں سے آزادی کی جدوجہد نے ایک فیصلہ کن موڑ لیا۔ سب سے بڑی تبدیلی مہاتما گاندھی جیسے لیڈرز کی سوچ میں آئی۔ انہیں احساس ہوا کہ اب چھوٹی موٹی اصلاحات یا ریفارمز کی بات نہیں ہوگی، اب مقصد صرف اور صرف مکمل آزادی ہے۔ وہ سمجھ چکے تھے کہ انگریزوں کے نظام کے اندر رہ کر تبدیلی لانا ناممکن ہے، اور یہاں سے آزادی تک کا سفر تیزی سے آگے بڑھا۔ 1919 کے اس سانحے کے ٹھیک بعد 1920 میں نان کوآپریشن موومنٹ یعنی تحریک عدم تعاون شروع ہوئی۔ بھلے ہی 1922 میں
رولٹ ایکٹ واپس لے لیا گیا، لیکن آزادی کی جو چنگاری اب شعلہ بن چکی تھی وہ 1947 میں جا کر ہی تھامی جب ہندوستان آزاد ہوا۔ یہ واقعی سوچنے والی بات ہے کہ کس طرح تاریخ کا صرف ایک دن، ایک سانحہ، ایک پوری قوم کے مستقبل کو ہمیشہ کے لیے ایک نیا رخ دے سکتا ہے۔